کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو بستر پر لیٹتے ہی آپ کا دماغ تیز رفتاری سے سوچنا شروع کر دیتا ہے؟ ایک خیال ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ کبھی ماضی کی غلطیاں، کبھی مستقبل کے خوف، کبھی لوگوں کی باتیں اور کبھی اپنی ناکامیوں کا خیال۔ جسم تھک جاتا ہے مگر دماغ نہیں تھکتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اوور تھنکنگ آخر ہے کیا، انسان اس کا شکار کیوں ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سوچنا کوئی برائی نہیں۔ اگر انسان سوچتا ہی نہ ہوتا تو نہ ترقی ہوتی، نہ ایجادات ہوتی اور نہ ہی مسائل حل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے، لیکن جب یہی سوچ ایک دائرے میں گھومتی رہے، کسی نتیجے تک نہ پہنچے، تو اسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کا مطلب زیادہ سوچنا نہیں بلکہ غیر ضروری، بار بار اور بے نتیجہ سوچتے رہنا ہے۔ ایسی سوچ جو مسائل حل کرنے کی بجائے پریشانی بڑھا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہماری فطرت میں چھپا ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کو جنگلوں میں زندہ رہنے کے لیے ہر خطرے پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ دماغ ہر وقت ممکنہ خطرات کا اندازہ لگاتا تھا تاکہ جان بچ سکے۔ یہی نظام آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن آج شیر کم ہیں تو خیالات زیادہ۔ اب دماغ حقیقی خطرے کی جگہ خیالی خطرات پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بچپن کی تربیت بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر کسی بچے کو ہر وقت ڈرایا جائے، ہر غلطی پر سخت تنقید کی جائے، یا اسے یہ احساس دلایا جائے کہ وہ کافی اچھا نہیں، تو بڑا ہو کر وہ ہر فیصلے سے پہلے سینکڑوں بار سوچتا ہے۔ آج کی دنیا نے بھی اس مسئلے کو بڑھا دیا ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا، ہر لمحہ نئی خبریں، دوسروں کی کامیابیاں، مسلسل موازنہ، دماغ کو سکون کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ اوور تھنکنگ کے نقصانات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، چھوٹے فیصلے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں، اعتماد کم ہو جاتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے، اور بعض لوگوں میں یہ کیفیت انزائٹی اور ڈپریشن تک پہنچ سکتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو پہچانیے۔ جب بھی کوئی خیال بار بار آئے، خود سے پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا خوف؟ دوسرا قدم، اپنی سوچیں لکھنا شروع کریں۔ اکثر جو مسئلہ دماغ میں بہت بڑا لگتا ہے، وہ کاغذ پر آتے ہی چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تیسرا، ہر مسئلے کے لیے سوچنے کا وقت مقرر کریں۔ پورا دن ایک ہی بات پر نہ سوچتے رہیں۔ اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں، اور اگر آپ کے اختیار میں نہیں تو اسے اللہ کے سپرد کر دیں۔ چوتھا، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ روزانہ تھوڑی ہلکی واک، ہلکی ورزش، مناسب نیند اور متوازن غذا دماغ کو پرسکون رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پانچواں، سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال کو محدود کریں۔ ہر وقت معلومات حاصل کرنا ذہنی سکون نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات ذہنی شور پیدا کرتا ہے۔ اور ان سب سے اہم بات،
اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بار بار اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی ہے مگر نتائج اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ جب انسان ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ پر توکل کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت صرف عبادت نہیں بلکہ دل کے سکون کا ذریعہ بھی ہیں۔ جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو بہت سے ایسے خوف کم ہونے لگتے ہیں جنہیں دماغ بار بار بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے خیالات آپ کی حقیقت نہیں ہوتے۔ ہر وہ بات جو دماغ کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ اپنے دماغ کے غلام نہ بنیں بلکہ اسے تربیت دیں۔ جب آپ اپنی سوچوں کو سمجھنا اور سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں تو وہی دماغ جو کبھی آپ کی سب سے بڑی کمزوری تھا، آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔